السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، پینشنرز کے حوالے سے خبریں ہیں پی ٹی سی ایل، نیشنل بینک اور ای او بی آئی کی. لیکن اس سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں امپلائیز کی، پینشنرز کی اور ہر اپنے حق کے لیے لڑنے والے فرد کی. ناظرین، آج بات ذرا کچھ دیا میر بادشاہ اور محمد ڈیم کی ہو جائے. اگر میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کا براہ راست یا بالواسطہ تعلق محروم طبقے کی محرومی سے بہرحال ضرور ہوتا ہے. میں آج ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالآخر آڈیٹر جنرل کو یہ کہا ہے کہ یہ جو ڈیمز بن رہے ہیں، ثاقب نثار صاحب پہ بہت زیادہ الزامات آ رہے تھے اور فرینکلی اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں تھی، 1% بھی حقیقت نہیں تھی. تو اب وہ اسٹیٹ بینک سے رپورٹ لی. اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ایک ایک پیسہ جو ہے وہ محفوظ ہے، لیکن یہاں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کی سرمایہ کاری کی گئی ہے اور اس میں نیشنل بینک کا بھی نیشنل بینک کا بھی ذکر کیا گیا. کیونکہ جو ناظرین نہیں جانتے ان کے نوٹس میں یہ لانا ضروری ہے کہ اگر ہسٹری دیکھی جائے تو کاروباری ضرورت کے تحت ایک قومی بینک کی ضرورت تھی قیام پاکستان کے بعد. تو پھر نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے یہ بنایا گیا اور یہ ملکی معاملات کو چلاتا رہا. خرابیاں اس وقت شروع ہوئیں جب اسے کمپنی بنا دیا گیا، ترجیحات تبدیل ہو گئیں، ملکی معیشت سے زیادہ کاروباری ضروریات جو ہیں وہ ترجیحات میں شامل ہو گئیں. اور آج بھی ورکنگ فورس، ایکس ورکنگ فورس یا پریزنٹ ورکنگ فورس اپنی مینجمنٹ سے نالاں نظر آ رہی ہے. اینول انکریمنٹ، اینول پینشن یکسر کمپنی سٹرکچر کے نام پر تبدیل کر دیا گیا اور تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ مرہون منت رہا. افسران بالا کی خوشنودی اور رضامندی پر. تو ہم دعا گو ہیں کہ ان کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہوں. ہم چونکہ بات کرتے ہیں امپلائیز کی، اس سے پہلے کہ میں ای او بی آئی کے حوالے سے بات شروع کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ آل سابق فاٹا اے ڈی پی پی پروجیکٹ ملازمین جو ہے، خیبر پختونخوا کے صوبائی ملازمین، انہیں ایک سال سے تنخواہ نہیں ملی. اور یہ جو ہیلتھ ورکر ہیں جو کام کرتے ہیں ویکسینیشن کا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پھر کام پر یعنی اسٹرائک کر دیں گے یا انتہائی قدم اٹھائیں گے. ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے صرف تنخواہ ملنے کی حد تک ہی نہیں، بلکہ ان کی جو مراعات کا جو ایک پیکج ہے، سمری پہ دستخط ہو چکے ہیں لیکن انہیں عمل درآمد اس پر نہیں ہو رہا. اور اسی حوالے سے ایک پینشنرز کے حوالے سے بالواسطہ خبر بنتی ہے کہ وہاں جو ریٹائرمنٹ کے قواعد و ضوابط جو ہیں وہ طبی معائنوں، میڈیکل بیسس پہ جو ریٹائرمنٹ ہوگی اس کا جو ہے نا وہ یہ خیبر پختونخوا نے یہ کیا ہے کہ 1 سال تک اگر وہ دیکھا جائے گا کہ وہ میڈیکل پہ رہا ہے، ہنگامی طور پر تو نہیں یہ
کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں چھٹی لے رہا. اس حوالے سے آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ بعض اوقات بیماری کا بہانہ لگا کر الٹے سیدھے پاکستان میں سب کچھ ہو جاتا ہے تو وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں, اور یہ وہ عموماً اس وقت کرتے ہیں جب ان کا امیگریشن کا کیس جو ہے وہ فائنل ہو چکا ہوتا ہے. یعنی ایگزیکٹوز میں تو بہت بڑی تعداد ہے ایسی, لیکن میں جو جانتا ہوں نان ایگزیکٹو آفیشلز جو ہے وہ بھی کئی غیر ملکی شہریت کے لیے دیکھتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں چانسز جو نہیں ہیں زیادہ, بدقسمتی ہے ہماری. اور اب کچھ سوالات تھے لیکن میں اگلی ویڈیو تک مخصوص کروں گا. کوشش کروں گا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 6 بجے کے بعد کوشش کروں گا کہ لائیو ٹرانسمیشن کر کے کچھ لیگل کویسچنز کیے گئے ہیں ہم پہ, ہم اس کا جواب دیں گے. اور ناظرین, ای او بی آئی کے حوالے سے ہم آپ کو خبر تو دیتے رہتے ہیں, لیکن آج جو ہے وہ ایک مختصراً یہی بتاؤں گا کہ مجھ سے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے جس کا میں پچھلی ویڈیو میں جواب دے چکا ہوں کہ ریوائز پینشن میں تو ایپوا بڑی مستعدی سے کام کر رہی ہے, جو عام پینشنرز کا اضافہ رکا ہوا ہے اس حوالے سے ایپوا خاموش ہے. یہاں میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ایپوا ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھی, لیکن چونکہ پروسیجر شروع ہو چکا ہے اور انہیں امید دلائی گئی ہے کہ انشاءاللہ جو ایکچوریل ویلیو کی ویلیویشن کا جو کام ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچنے کے بعد وہ ڈٹرمن کر سکیں گے پینشن کے حوالے سے. اور اس میں ہماری یہ دعا ہے کہ جو 25,000 نہیں تو کم از کم قابل قدر اضافہ جو ہے وہ ہو جائے. پی ٹی سی ایل کے حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, مبارکباد دینا چاہوں گا پی ٹی سی ایل پینشنرز یونٹی کو کہ بالآخر انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی یوٹیوب چینل بنایا جائے, اور وہ یوٹیوب چینل کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے, ہمیں اب خبر ہوئی ہے, اور ہم نے ان کے گروپ میں بھی انہیں مبارکباد دے دی تھی. اور پھر ہم صدائے محرومین میں ایک اور چینل کا اضافہ ہو گیا ہے. امید واسق ہے کہ وہ بہرحال اگر وہ صرف پی ٹی سی ایل کی بھی بات کریں گے تو وہ محرومین ہی کی ہوگی. ناظرین, لائک کریں, کمنٹس کریں, لیکن سبسکرائب ضرور کریں. تھینکس فار واچنگ.